تقریباً 4 سال پہلے میں نے ایک مرتبہ بیان میں کہہ دیا تھا کہ نکاح حلالہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ تو کچھ حضرات مجھ سے خفا ہو گئے تھے، کہہ رہے ایسا کیسے معاشرے سوسائٹی میں ایسا ویسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا، اہل علم حضرات موجود ہے، اسلام کے اندر حلالہ تو ہے، نکاح حلالہ نہیں ہے۔ حلالہ کا مطلب یہ ہے، اچھی طرح سے سمجھ لو، کیونکہ یہ مقدمہ کورٹ کے اندر موجود ہے، اور اخبار والے کچھ بھی لکھیں گے، پرنٹ میڈیا والے کچھ بھی لکھیں گے، الیکٹرونک میڈیا والے آپ کو کچھ بھی سمجھانے کی بتانے کی کوشش کریں گے۔ آج یہ شاکر انور معاملہ کلیئر کر کے جا رہا ہے، بہت اچھی طریقے سے سمجھ لو، کنفیوز نہیں ہونا، اور اگر کوئی تمہیں کنفیوز کرنے کی کوشش کرے اس کا ذہن کلیئر کرو، اسے بھی کنفیوز نہیں ہونے دینا، نہ خود ہونا نہ کسی کو ہونے دینا۔ سنو، حلالہ کیا ہے؟ حلالہ کا مطلب جو ہمارے سوسائٹی میں چلتا ہے اسے نکاح حلالہ کہتے ہیں۔ دیٹ از رانگ، غلط ہے۔ غلط کا مطلب یعنی کسی نے اگر اپنی بیوی کو 1 2 3 طلاق کسی بھی طریقے سے دیا، اور طلاق اگر 3 واقع ہو گئی، اور پھر وہ بیوی پھر سے اسی شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے، اسلام کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت آپ کی انسلٹ کرے، کوئی عورت آپ کی انسلٹ کرے، آپ کی بے عزتی کرے، تو کیا آپ اس سے نکاح کرنا پسند کریں گے؟ کوئی بے غیرت مرد ہوگا جو کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا پسند کرے جو عورت اس کی بے عزتی کر رہی ہو، جو اس کا مذاق اڑا رہی ہو، جس نے اس کے عزت کا خیال نہ کیا ہو۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں اگر اپنی بیوی تھوڑی بے عزتی پہ اتر آئے تو آستین چڑھا لیتے، بڑا بزدل سے بزدل شوہر بھی اگر بیوی بے عزتی پہ اتر آئی ہے تو آستین چڑھا لیتا، اس وقت ذرا سا اس کی مردانگی جاگ جاتی۔ ایسے ہی اسلام نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کی بے عزتی کر دے تو یہ عورت بھی اس کی نکاح میں دوبارہ نہ جائے۔ اگر وہ مرد دوبارہ اس لینا بھی چاہے اپنے نکاح میں، اسلام نے اس دروازے کو بند کر دیا ہے۔ اسلام نے کہا کہ 3 طلاق ایک ساتھ دے دینا یا 3 طلاق دے دینا یہ عورت کی بے عزتی ہے۔ اسلام نے 1 طلاق کا راستہ رکھا، 2 طلاق کا راستہ رکھا، اس کو اپناتے یہ عزت کے ساتھ عورت کو یہ طلاقیں دیتے۔ لیکن اگر 3 طلاق ایک ساتھ دے دیے ہم نے کسی نے تو یہ گویا عورت کی انسلٹ کر دی، ہم نے عورت کی بے عزتی کر دی۔ اسلام اس عورت کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس مرد نے، اس کہتے ہیں آدمی نے تمہاری بے عزتی کی ہے، لہٰذا اب تم اس کو اکیلا چھوڑ دو، اللہ نے دنیا بڑی وسیع رکھی ہے، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو۔ اب یہ اس کی نکاح میں واپس نہیں آ سکتی۔ ہاں ایک آپشن یہ ہے کہ اللہ نے اسے اجازت دے دی، اس نے نئی زندگی کا آغاز کر لیا، اور آغاز کر لینے کے بعد کچھ دن کے بعد وہ جو دوسرا شوہر تھا اس کا انتقال ہو گیا، یا اتفاق سے اس سے نہیں بن سکی، دونوں کا مزاج نہیں بن سکا اور اس سے بھی طلاق ہو گئی۔ اب یہ جو ہے غلطی مان رہا تھا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی بے عزتی کر دی، یعنی 3 طلاق دے دی، تو اب اگر اس کی نکاح میں آنا چاہے تو نکاح میں آ سکتی ہے۔ یہ آدمی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ ایسا اس لیے کہ اس آدمی کو یہ اہمیت معلوم ہو جائے کہ ہم کبھی بھی اس کو دھکیل کے واپس نہیں لا سکتے، کیونکہ ایک چیز کو اگر گھر سے باہر نکالو اور پھر وہ اپنے ہاتھ میں آ جائے تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ایک چیز کو ہم نے اسے چھوڑا اور ہاتھ سے چلی گئی، اور پھر ہمیں مدتوں بعد مشکلوں سے اگر پھر وہ چیز ملتی ہے تو اس کی اہمیت اور اس کی قدر ہوگی۔ تو اسلام نے کہا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو یہ عورت جو عزت دار تھی اس کی اس نے انسلٹ کر دی ہے، اس کی اس نے بے عزتی کر دی ہے، اس لیے اب اس کے نکاح میں نہیں آئے گی۔ اب وہ کسی دوسرے سے نکاح کر کے شادی کر کے نئے سرے سے زندگی گزارے، لیکن اگر اس سے زندگی نہ نبھ سکے اور وہاں طلاق ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے، اب یہ آدمی غلطی مانے تو اس کی نکاح میں آ سکتی ہے۔ یہ ہے حلالہ، یہ جائز ہے اسلام میں۔ یہ حلالہ یہ جائز ہے اسلام میں۔ حلالہ کا مطلب سمجھ گئے آپ؟ ایک ہے جو سوسائٹی میں چلتا ہے جس کو نکاح حلالہ کہتے ہیں، کہ کسی نے بیوی کو 3 طلاق دی، ارے باپ رے اب تو دونوں کی زندگی خراب ہو گئی۔ اب کیسا؟ تو دونوں طرف کے لوگ بیٹھے، میٹنگیں شروع ہو گئی، 3 مہینہ گزرا، بازو والے سے چپکے سے نکاح کروایا، 1-2 راتیں گزاری اور اس سے طلاق دلوایا اور پھر شادی کرا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلالہ کرنے والے پہ لعنت ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پہ لعنت ہے۔ لہذا یہ ہیلا بہانہ بالکل نہیں چلے گا، یہ درست نہیں ہے اسلام کے اندر۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آج مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ حلالہ اسلام کے اندر جائز ہے جو میں نے پہلے بتایا، اور نکاح حلالہ کے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے۔
لہذا جن لوگوں نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر رکھی ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ حلالہ کیا ہے اور نکاح حلالہ کیا ہے. اس لیے پرنٹ میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا آپ کو کچھ بھی دکھا سکتا ہے. یہ شاکر انور جس طرح سے کلیئر کر کے جا رہا ہے, اگر ابھی بھی کسی کو کنفیوژن ہو تو ہاتھ اٹھائے. میں پھر سے ریپیٹ کروں گا, مگر اپنے سامنے کسی کو کنفیوز مت ہو.